وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
شان مولا تیری شان سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے حمد و ثنا بزرگی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق و مالک دھاتا و مشکل کشا حاجت روا اور عطا کرنے والا مراداں پوریاں کرنے والا کلا اللہ رب العالمین ہے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم بلکہ میرے اور تسا میں پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھی رحمتہ اور برکتہ دیا دعا ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین و تبع تابعین محدثین ائمہ دین اتقیاء اصفیاء اولیاء اللہ اللہ دے نیک اور برگزیدہ بندیاں دے جنہ دیا محنتاں اور کوششاں دے نال اللہ پاک دا سچا سچا ستھرا دین ساڈے تک پہنچیا اللہ سبحانہ و تعالی سن سارے اس دین حق نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا تے قوم دی رشد و ہدایت واسطے بھیجیا جہدے وچوں 313 یا 15 رسول بھیجے ہر نبی صبح شام لیل و نہار 24 گھنٹے اپنی قوم نو اللہ کی طرف بلانا رہا اور شیطان تو بچن کی تلقین کرتا ہے کیونکہ ساڈا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی دی عبادت کرنا ہے ساڈا مقصد شیطان دی گل مننا نہیں کیوں جس چیز نو انسان نے جس کام واسطے بنایا ہوگا نا اگر وہ چیز اس معیار تے پوری نہ کرنی ہوئے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا آپ انشاءاللہ بات کو چلنا جڑی چیز جڑے مقصد واسطے بنائی گئی ہے نا جے وہ اپنے مقصد تے پوری نہ اترے تے وہ فائدہ نہیں ہوتا جس طرح مثال تواڈے سامنے اسپیکر بنائے گئے ہیں کادے واسطے کہ انہاں دے وچ آواز ہے کہ بولن کہ چلن کہ بہترین ہے اگرچہ یہ اپنی بات تو علاوہ انہاں دی جو ذمہ داری ہے چلنا او دے تو علاوہ کام کرن گے تے ساڈا نہ فائدہ ہے اسی انہاں نوں رکھاں گے نہیں رکھاں گے ساڈے معیار دے مطابق پورے ہی نہیں اترتے اسی انہاں نوں لے چلان واسطے یہ چلتے ہی نہیں ساڈا کی فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے آج دے دن دے اندر اسی اے سمجھن کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی عبادت واسطے نہ پیدا کیتا ہے کیا اس عبادت دے سانو دنیا دے اندر فوائد نہیں ملن گے بلکہ صرف آخرت دے اندر ہی ملن گے یا دنیا دے اندر ہی ملن گے موضوع ادھا مٹھا ہے ادھا کھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ اگرچہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے یہ میری بات پوری ہو جائے جو میں سمجھانا چاہنا اللہ سبحانہ و
جائے ساری زندگی بھی بن جائے ساری آخرت بھی بن جائے. غور کیجئے سانو کنے پیدا کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے. سانو کیلی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دی. اللہ تعالیٰ کون نے؟ میرے اور تو سانے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہویا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جڑا بندہ تعارف پوچھتا ہے جڑا بندہ ہے جاننا چاہتا ہے اللہ کون ہے اسی سانو حکم دیتا جاتا ہے رب دیاں عبادتاں کرو رب دیاں عبادتاں کرو رب نو پوجو رب دے علاوہ کسی ہور نو الہ نہ بناؤ رب دیاں عبادتاں کرو. دسو دس صحیح نا اور رب کون ہے جدیاں سی عبادتاں کرنے آ؟ فرمایا الذی الذي جعل لكم الارض اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جنہوں نے زمین نو بنایا. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جن نے ساڑھے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا. چلو زمین تے کھاؤ زمین دے وچوں آسمان تو پانی نازل کیتا. اللہ او نہیں جڑا محتاج ہوئے بلکہ اللہ دی ذات ہوئے جن نے زمین نو ساڈے واسطے فرش بنا دیتا آسمان نو چھت بنا دیتا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اور آسمان تو نازل کیتا ماءً پانی نازل کیتا یعنی بارش نازل کیتی آسمان تو. فأخرج به من الثمرات اللہ تعالیٰ نے زمین دے وچوں ساڈے واسطے پھل اگائے. من الثمرات رزقا لکم گندم آئی زمین دے وچوں موچی آئی زمین دے وچوں کھجوراں آئی زمین دے وچوں انگور تے انار تے سیب آئی زمین دے وچوں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیتے ساڈے واسطے ایک اور رب جدی عبادت کرنی ہے جن نے ساڑھے واسطے زمین نہیں بنائی جن نے ساڑھے واسطے آسمان نہیں بنائے جن نے ساڑھے واسطوں آسمان تو پانی نہیں برسایا جن نے زمین دے وچوں ساڑھے واسطے پھل اگائے نباتات اگائے. او کائنات دا خالق ہے او دی عبادت کرنی ہے او کائنات دا مالک ہے کیونکہ رزق دینا اونے ہے. رزق اسی اپنے آپ نہیں لے سکتے. ساری زندگی کھپتے رہو کماتے رہو جو مرضی کرتے رہو رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا رب نے لکھ دیتا ہے. کیونکہ رزق دا وعدہ کینے کیتا ہے؟ رب نے کیتا ہے نا. تے رزق کون دے گا؟ مالک رب دے گا اللہ دے گا. سانوں نے کمان واسطے نہیں بھیجا سانوں نے کادے واسطے بھیجا اپنی عبادت کرنے واسطے. رب دی اسی اپنی زندگی دے 24 گھنٹیاں نو عبادت بنا سکتے ہیں. پتہ ہے 24 گھنٹے غور کرو 8 گھنٹے انسان دے ہوندے نے جے دے اندر وہ اپنا کام کرتا ہے جے دے اندر وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے جے دے اندر دکان تے جاندا ہے جے دے اندر ذمہ داری کرتے نے اپنی فصلاں نو سنبھالتے نے. وہ کئی بات نہیں بن سکتے نے. کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ بھی عبادت بن سکتے نے. انہوں سمجھو حدیث دی روشنی کے اندر میرے اور دوستان دے بیرو مرشد جناب محمد سمجھ آ رہی بات؟ جتوں نہ سمجھے پوچھ لیا جائے بات چو انشاءاللہ. میرے اور دوستان دے بیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز تو بعد آقا علیہ السلام فارغ ہوئے. ایک صحابی جلدی دے نال تیزی دے نال نکلے نماز پڑھ کے. ایک صحابی کو بولے کیا دن کاش اے بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے واسطے جلدی کرنا. اللہ دے واسطے جہاد کرنے واسطے بندہ جلدی کرتا. آقا علیہ السلام نے جواب دیتا فرمایا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے انہیں نماز پڑھی
نے فرمایا اے نماز پڑھ کے کمان چلا گیا ہے، اپنے بچوں واسطے کمان چلا گیا ہے، اپنے والدین واسطے کمان چلا گیا ہے، اے حلال کمان واسطے گیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر یہ لکھیا جا رہا ہے، یہ لکھیا جا رہا ہے کہ میں عبادت کرنے واسطے گیا ہے۔ یعنی یہ تو ثابت ہوتا ہے زمیندار نماز پڑھ کے جائے، دکان والا نماز پڑھ کے جائے، مومن ہوئے، بچے نمازاں پڑھتا ہوئے، پھٹے دے بیٹھے والا نماز پڑھ کے پھٹے دے بیٹھا ہے، اے شام تک پھٹے دے بیٹھا ہے، پڑھتا نمازاں ہے، مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اللہ کو یاد کرنے والا بندہ ہے، یہ بیٹھا تھا پھٹے دے نا کمال واسطے، لیکن ایدہ پھٹے دے بیٹھنا بھی، ایدہ شام تک کمائی کرنا بھی اللہ دے ہاں عبادت لکھیا گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں، عبادت رب بھی کرنی ہے، 24 گھنٹے بن سکتے ہیں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، سوکھے لفاظ دے میرے عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلامی کرنا، تے غلامی اصل دے اندر اودی ہوندی ہے جنہیں پیدا کیتا جائے، جنہیں پیدا کیتا ہے اصل دے اندر غلامی کا اودی ہے، جڑا عزت دے رہا ہے، تواڈے ہم بندہ نوکر کے رکھ لوے نا، کوئی بندہ مزارہ رکھ لوے، وہ مزارے کو کھان واسطے بھی دیتا ہے، کپڑے بھی دیتا ہے، کام بھی لیتا ہے، جی کسی دن مزارہ کام نہ کرے، 1 دن نہ کرے، 2 دن نہ کرے، 3 دن نہ کرے، 5 دن نہ کرے، تو پتہ کی کہتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں تو ساڑا کام نہیں کرتا، سانو کی ضرورت ہے تینوں کھائیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو کھان بھی دے رہا ہے، پہنن بھی دے رہا ہے، سکون بھی دے رہا ہے، ساڑی ہر ضرورت نو پورا بھی کر رہا ہے، پھر بھی اسی اپنے رب بھی نہیں مانتے، اسی اپنے رب بھی عبادت نہیں کرتے، اتنا بڑی دو نمبری کوئی ہے؟ عبادت کا سب سے پہلا مقصد، عبادت دی قبول ہونے سب سے پہلی شرط کی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت قبول ہوندی سب سے پہلی شرط نیت تیری اچھی ہونی چاہیے، نیت تیری صاف ہونی چاہیے، نیت تیری شفاف ہونی چاہیے، جب تیری نیت اللہ کو راضی کرنے واسطے نہیں، پھر تو نمازاں پڑھتا رہے، پھر تو زکاتاں دیندا رہے، پھر تو روزے رکھدا رہے، پھر تو ایک ٹنگ تے کھڑا ہو کے رب دی عبادت کردا رہے، تیری کسی بھی عبادت دا رب دے ہاں کوئی مول نہیں جدوں تک تیری نیت خالص نہیں۔ عبادت دا پہلا کام اپنی نیت کو خالص کرو، جب انسان دی نیت خالص ہو جائے پھر چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ عبادت کرنا تجھی کام بھی کر رہے ہیں کی دیتے اندر رکھ، میں اپنے بچیاں کی تربیت اس واسطے کر رہے ہیں، میں اپنے بچیاں واسطے حلال اس واسطے کما رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اے نیت جب ہوئے گی بچیاں واسطے کمانا تے ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دن راضی ہو جان گی، دنیا بھی بن جائے گی تے بولو آخرت بھی بن جائے۔ عبادت کرنی ہے تسی اپنی 24 گھنٹے بناؤ، 8 گھنٹے بندہ سوندا ہے یا 7 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے بندہ سوندا ہے، اسی اپنے سون بھی عبادت بنا سکتے ہیں، کیویں بنا سکتے ہیں؟ سون تے جب بندہ سوندا ہے تو بندہ کام ہی کوئی نہ کرتا، ستا بندہ ستا پیا۔ آئیے غور کیجئے میرے اور دوستاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے اندر جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے واسطے سون لگیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یاد کرتا کرتا سو جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر جیڑا بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے۔ تیسری روایت کے اندر جیڑا بندہ اپنی نیت نو خالص کر کے سو جاتا ہے، کائنات دے مالکا میں سوندا پیا واں تے میں جدوں مینوں تو
توفیق عطا کر دے. میں تہجد بھی پڑھا, کائنات دیا مالکا توفیق دے دے. میں تہجد بھی پڑھا, میں فجر دی نماز بھی پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اٹھ نہیں سکیا, یہ ساری رات ستا رہا, یہ وضو کر کے سون والا, اپنی نیت نو خالص کر کے سون والا, اللہ کو من کے سون والا, اللہ نو یاد کر کے سون والا, یہ سو گیا ہے, یہ سو گیا ہے, یہ ساری رات ستا رہا ہے. انہیں تہجد نہیں پڑھی, تہجد نہیں پڑھ سکیا, 2 رکعتاں بھی نہیں پڑھ سکیا. محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتیاں نوں آرڈر دیندے نے, اے میرے فرشتیو سلایا تے میں سی, نیند تا میں دتی سی, جگایا تا میں نہیں, یہ ستا رہ گیا تھکاوٹ دی وجہ تو ایدی اکھ نہیں کھل سکی. ایک دے واسطے پوری دی پوری رات جاگن دا عبادت کرن دا ثواب لکھ دو. نیت خالص کیتی ہے, پڑھیا نہیں نے, لیکن کی لکھا گیا عبادت کتنا بڑا فائدہ ہے. حدیث کے الفاظ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتیو لوگ رات نو صدقہ کرتے رہے, اس صدقہ نہیں کر سکیا, یہ ستا رہا ہے, یہ ستا رہا ہے, یہ ساری رات ستا رہا ہے. چونکہ اندی نیت خالص سی, یہ میرے کو من کے ستا سی, لیکن یہ ستا رہا ہے. ان ساری دی ساری رات دا سونا صدقہ بھی لکھ دو. صدقہ بھی لکھا گیا, تہجد بھی لکھی گئی. 8 گھنٹے عبادت بنے گی نہ بنے گی, 8 گھنٹے جاگنا بھی عبادت, 8 گھنٹے سونا بھی عبادت. ہن 8 گھنٹے ایسے ہوندے نے جڑے انسان اپنی نجی زندگی گزارتا ہے, بچیاں دی تربیت کرتا ہے, بیوی تے خرچ کرتا ہے, گھر والے دی ضروریات پوریاں کرتا ہے. کیا ساری یہ عبادت نہیں لکھی جا سکتی؟ لکھی جا سکتی ہے. کیوں نہیں لکھی جا سکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سانو عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. عبادت سانو اس گل تو نہیں روکتی کہ تسی کام نہ کرو. عبادت سانو اس گل تو نہیں روکتی کہ تسی لوگ نہ سمجھتے نا کیوں اسی مسجد تے آ کے بیٹھے رہی ہیں. مسجد کے اندر بہنا بڑی وڈی عبادت ہے, لیکن عبادت اصل دے اندر او بھی ہے جیڑی تسی اپنے گھراں دے اندر, دکاناں دے اندر حلال کمانا, کھانا, کام کرنا, یہ بھی تہاڈی عبادت لکھی جاتی ہے. کیویں لکھی جاتی ہے؟ جدوں تہاڈا عقیدہ درست ہوئے گا, جدوں تہاڈی نیت رب واسطے خالص ہوئے گی, جدوں تہاڈا دوسرا کام سنت دے مطابق چلنا پھرنا, بولنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, خرچ کرنا بھی عبادت لکھا جائے گا. کیوں؟ بڑے بڑے کاموں سے دھپے ہوئے لوگ مل جان گے, بڑے بڑے مخلص بندے مل جان گے, لیکن سنت تو دور. انہوں کی عبادت سنت کے مطابق نہیں, دھوکے دے اندر نہیں رہنا چاہیے. جس بندے کی عبادت سنت کے طریقے کے مطابق نہیں, دھوکا کھانا ہے تے کھا لے, ان کی عبادت رب دے ہاں قابل قبول نہیں. دھوکا نہیں نہ, دھوکا کھانے اندر کوئی بندی نہیں, لیکن جدوں تک رب واسطے نیت خالص نہیں, جدوں تک عقیدہ ٹھیک نہیں, سنت کے مطابق تیری عبادت نہیں, تیری عبادت قابل قبول رب دے ہاں نہیں. جو مرضی ہو جائے قیامت تک کرنا ہے نہیں کرو. عبادت کدوں قبول ہوئے گی؟ جدوں تو سنت دے مطابق کرے گا. اس واسطے میں کیا کرنا کہ سنت رسول نو اپنا دوستا, سنت رسول نو اپنا دوستا, سنت نو سینے نال لا دوستا. سنت اپنائے گا, سنت اپنائے گا, سینے نال لائے گا. سنت اپنائے گا, سینے نال لائے گا, سیدھا رب دیاں جنتاں نو جائے گا. جنت والا اپنا
الانس الا لیعبدون. عبادت واسطے کائنات دے مالک نے پیدا کیتا. کدوں تک عبادت کرنی ہے؟ ایک دن عبادت نہیں کرنی، دو دن عبادت نہیں کرنی. قرآن کا دوسرا مقام وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کر جدوں تک تیرے موت نہ آ جائے، جدوں تک تیرے کو یقین نہ آ جائے. رب دیاں عبادتاں کر، جاگدیاں بھی رب دیاں عبادتاں کر. تیسری بات کر رہے تھے، سنت کے مطابق عبادت کرے گا اللہ قبول کرے گا. نیت خالص ہوئے گی اللہ قبول کرے گا. کافر 8 گھنٹے 24 گھنٹے اپنی عبادت کرے، اپنے معبد خانے کے اندر بیٹھا رہے، اپنے بتاں دے کول عبادت کرتا رہے، اون دے لکھی جائے گی عادت. تے مومن بندہ نماز پڑھتا رہے، رب نو یاد کرتا رہے، رب دے ہاں صدقہ تو خیرات کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اپنے کام بھی کرے، اپنے جناب سونے بھی، سارے اندے زندگی دے معاملات بھی کرے. سنت دے مطابق کیتی جائے، اون دے عبادت نہیں لکھیا جائے گا بلکہ عبادت لکھیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت کر، سنت دے مطابق کر، میرے طریقے دے چل، اللہ سبحانہ و تعالی دی اطاعت کر، عبادت لکھی جائے گی. آنا غور کر، لوگ ایک ہور گل سمجھدے نے، او بھی میں انہاں دی دور کردے ہاں. لوگ سمجھدے نے جڑی عبادت کرنی ہے نا ایدا فائدہ آخرت نوں ہونا ہے، جنت ملنی ہے. نہیں نہیں نہیں، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تو کرے عبادت، تو کرے عبادت تے اودا فائدہ تینوں صرف آخرت دے اندر ہوئے. تو کائنات دے مالک دا رزق، کائنات دے مالک دی گل مننے تے اودا فائدہ صرف تینوں آخرت دے اندر ہوئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں مننے، اودا فائدہ تینوں آخرت دے اندر ہوئے. اس طرح دا ہونا ممکن ہی نہیں. میرے آقا نے جڑی گل کیتی ہے، کائنات دے مالک نے جڑی گل کیتی ہے، اودا فائدہ دنیا دے اندر بھی ہے، اودا فائدہ آخرت دے اندر بھی ہے. آنا غور کرنا. میں اپنی بات کو مختصر کرا، موضوع بڑا لمبا ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرنا وا. 8 گھنٹے ایسے ہوندے نے جنہ 8 گھنٹیاں دے اندر بندہ اپنے بچیاں دی تربیت کردا ہے، اپنے بچیاں دے خرچ کردا ہے. ما اطعمت زوجتک فهو لک صدقہ. اپنی بیوی نو، اپنی بیوی دے خرچ کرنا ہے، اپنی بیوی نو دینا ہے. شرط ہے فضول خرچی نہ ہوئے. حالانکہ بیوی دے خرچ کرنا فرض ہے، بیوی دے خرچ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن کائنات دے مالک دی رحمت دیکھو، ما اطعمت زوجتک فهو لک صدقہ. جے تو اپنی بیوی دے خرچ کرے گا وہ بھی تیرا صدقہ لکھیا جائے گا، وہ بھی تیری عبادت لکھی جائے گی. ہے کہ نہیں مزیدار کام؟ ایسا دین کسی اور نوں لبے. وما اطعمت والدک فهو لک صدقہ. وہ بچیاں دے تے خرچ کرنا ہی کرنا ہے. بچیاں دی تے تعلیم، بچیاں نوں سکول دے پڑھانا ہی پڑھانا ہے. تعلیم تے تو خرچہ کرنا ہی کرنا ہے نا. بچے کو کچھ نہ کچھ لے کے نہیں دینا ہے نا، بچے کو کچھ نہ کچھ کھوانا ہی کھوانا ہے نا. کائنات دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے بچیاں دے خرچ کردا ہے مالک نوں راضی کرن واسطے، مومن بندہ ہے، نمازی بندہ ہے، اپنے بچیاں دے خرچ کرے گا، وہ بھی انہاں صدقہ لکھیا جائے گا، ان دی عبادت لکھی جائے گی. وما اطعمت فاطمہ فهو لک صدقہ. دین چیک کر اللہ پاک نے کیا دے چھڈیا. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کریا کرو. اسی کو نوکر رکھنے اس نوکر کو کام نہیں
جاگو نا جاگو کہہ دے کانے واسطے میں نے پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے جے صرف مسجد دا آگے عبادت کرنی ہوندی تے مسجد دا عبادت دا مزہ نہیں سی آنا پھر ایک گھر دا مزہ نہیں سی ہونا کہ میں بندے نوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے جے صرف پنج نمازاں پڑھنیاں قرآن دی تلاوت کرنی صرف عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے لیکن جے صرف ایک عبادت ہوندی تے پھر پیدائش دا مقصد ہی نہیں سی پیدائش دا مقصد یہ ہے کہ زندگی دا ہر زاویہ جڑا اسی کرنے ہاں زندگی دا ہر کم جڑا اسی کرنے ہاں وہ ایسے طریقے نال کریے کہ ساڈی زندگی دا ہر کم بھی کائنات دا مالک عبادت بنا دے مزہ حاصل ہوتا ہے نا آئیے غور کیجئے میں ہن یہ دسن کی کوشش کراں گا کہ عبادت دے فوائد صرف آخرت دے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا دے اندر بھی ملتے ہیں آئیے غور کیجئے ایک چھوٹا جا کلمہ ہے دنیا کے اندر کنیاں بیماریاں نے کنیاں مصیبتیں نے کنیاں مشکلات ان گنت ان لمیٹڈ